عقیدہ تحریف قرآن بہت بڑا الزام ہے تشیع پر. روایات بھی ہیں، فصل الخطاب پوری تفسیر ہے. مجھ سے بھی کئی دوستوں نے پرسنلی پوچھا اور میں نے شیخ محسن نجفی صاحب جو اسلام آباد کے، اللہ ان کو بریک رحمت کرے، انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر بڑی وضاحت کی، آئمہ کے اقوال نقل کیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں تشیع کی کتابوں یہ فتنہ کہاں سے آیا؟ اہل تسنن کو غلط فہمی کہاں ہوتی ہے اور قرآن کی حفاظت پر موقف کیا ہے؟ دیکھیں میں تو کاؤنٹر کوسچن کروں گا آپ سے. پہلے تو آپ یہ بتائیے جو سنی بڑے بڑے علماء نے جنہوں نے علوم قرآن پہ کتابیں لکھی ہیں، ٹھیک ہے، کافی روایات، آپ اس کو جا کے پہلے چیک کریں. مجھ سے کوئی سوال کر رہے ہیں آپ اپنے گریبان میں خود جا کے کہ سنیوں کے پاس تحریف کی کتنی روایت ہے؟ آپ سے زیادہ ہی ہیں. ٹھیک ہے، 17,000 آیتیں الاتقان سیوطی میں لکھا ہوا ہے. اب نہیں ہے قرآن میں. کہاں ہے وہ 17,000 آیتیں؟ تو آپ جو مجھ سے سوال کر رہے ہیں تو پہلے وہاں جا کے اپنے علماء سے پوچھئے کہ جو ہمارے پاس تحریف کی روایت ہے تو آپ ان کا کیا جواب ہے؟ شیعہ تحریف قرآن کا قائل ہے، شیعہ تحریف قرآن کا قائل ہے. کہاں سے قائل ہے بھائی شیعہ تحریف قرآن کا؟ دیکھیے بہت ساری تعبیرات ایسی تھیں کہ جن تعبیرات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، جن تعبیرات میں غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے یہ مسئلہ پیش آیا تحریف والا. ہاں ہم لوگ ایک تحریف کے قائل ہیں، وہ ہے تحریف معنوی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. سنیوں نے بدماشی کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہم کہتے ہیں اہل بیت میں فقط یہ ہستیاں ہیں، محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین. آپ کہتے ہیں نہیں اس میں جو ہے ساری بیویاں بھی شامل ہیں. ہم تو شامل نہیں کرتے. صحیح. اس قسم کی تحریف تو آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. آپ ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم نے تحریف کی. آپ کہتے ہیں کہ شیعہ بدماش ہے، انہوں نے تحریف کی. ہم کہتے ہیں کہ سنی بدماش ہے، انہوں نے تحریف کی. یہ الزام دونوں ایک دوسرے پہ لگاتے ہیں. بات ہو رہی ہے کہ لفظی تحریف کوئی آیت بڑھا دی ہو یا گھٹا دی ہو. میرا چیلنج ہے آپ کو. دیکھیے تحریف کے سوال کا سیدھا سیدھا جواب یہ، اب میں دلیلوں میں جاؤں فلاں روایت اور اس کا یہ مطلب دامن وقت میں اتنی گنجائش بھی نہیں ہے. میں تو صرف ایک بات کہوں گا، ابھی ہم لوگ یہاں لاہور میں بیٹھے نا، پورے لاہور کی کسی شیعہ مسجد میں چلے جائیں وہ تحریف والا قرآن دکھا دیں گے، ہم لوگ مان لیں گے آپ سے الزام لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. بلکہ میرے اپنے پاس جو قرآن ہے وہ عثمان طہا سعودی عرب کا چھپا ہوا قرآن ہے، میں وہ پڑھتا ہوں. صحیح ہے. ہمیں اس میں کوئی بیر کوئی عناد نہیں ہے کہ جی وہ مثال کے طور پر وہاں کا قرآن چھپا ہوا ہے. صحیح. قرآن وہی ہے بے روایت حفظ از عاصم. صحیح ہے. وہ سنیوں کے پاس بھی ہمارے پاس بھی. ٹھیک ہے. صحیح. یہ قرآن میرے پاس پڑا ہوا ہے سامنے، جس کی میں تلاوت کرتا ہوں روزانہ. آپ اٹھا کے چیک کر لیں، اگر اس میں تحریف ہے تو بتائیے مجھے. صحیح. صحیح. کسی حرم میں چلے جائیں، حرم امیر المومنین میں، حرم امام حسن حسین میں، ٹھیک ہے، اور وہاں رہے، ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی الگ سے کمرہ بنایا ہوا جہاں پہ یہ تحریف شدہ قرآن رکھتے ہو. چیک کریں. ہماری لائبریریاں ہیں، جی جی، دنیا کی لائبریری جو اوپن ہے اس وقت. نجف اشرف میں بہت ساری لائبریری ہیں. مکتبہ آیت اللہ حکیم کھلا ہوا ہے، مکتبہ علامہ امینی کھلا ہوا ہے، مکتبہ شیخ باقر شریف قریشی کھلا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور دیگر مکاتب ہے، مکتبہ بحر العلوم اس وقت کھلا ہوا ہے، مکتبہ کلانتر شاید اس وقت کھلا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جہاں ان سے رجوع کریں. مکتبہ امیر المومنین جو حرم کا مکتبہ ہے، مکتبہ مدرسہ غروی ہے، وہ کھلا ہوا ہے. جہاں نکال لینا کوئی قرآن ہمیں بھی دکھائیں. صحیح بات. صرف آپ دعویٰ کرتے، صرف بات کرتے کہ یہ تحریف شیعوں نے تحریف کر دی. کہاں تحریف کیوں بتاؤ چلو. ٹھیک ہے. صحیح. میں اگر آپ کہیں گے تو دکھا دوں گا. صحیح. تلک الغرانیق العلا، یاد ہے نہیں یاد ہے؟ جی جی. تو وہ کیا ہے وہ، اور میں پیش کروں گا لیکن فائدہ نہیں ہے کوئی، کیونکہ مجھے معلوم ہے یہ باتیں کتابوں میں تو ہیں لیکن ابھی سنی کے پاس بھی وہی قرآن ہے. کیوں میں سنی پہ الزام لگاؤں تحریف قرآن کا؟ اچھا قبلہ، اس میں وہ تعویل یہ کرتے ہیں اس کو نا اختلاف قرات اور ناسخ منسوخ سے جوڑ دیتے ہیں سنی. اختلاف قرات تو 100% ہے، اس کو تحریف نہیں کہہ سکتے. اچھا اچھا. اختلاف قرات کو تحریف کہنا تو یہ گناہ کبیرہ ہی ہے. عبد الباسط مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. ٹھیک ہے، بالکل ہے نہیں. اہدنا الصراط، اہدنا الصراط، سین کے ساتھ بھی صاد کے ساتھ بھی. صحیح ہے نہیں ہے. جی جی. تو کس نے کہا کہ جو ہے نا یہ مثال کے طور پر یہ تحریف ہو گئی؟ یہ تو لہجہ ہے، بولی ہے یہ. جی جی. ٹھیک ہے. مالک بھی پڑھا جا رہا ہے ایک لفظ کو، ملک بھی پڑھا جا رہا ہے. صحیح. جیسے ہمارے اردو میں آ رہا ہے اور آ رہا ہے، تو تحریف چھوڑی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اگر میں کہوں کہ جی طلحہ صاحب آ رہے ہیں اور آ رہا ہے تو کیا تحریف کر دی میں؟ نہیں، وہ آ ہی رہا ہے. وہ یہ لہجے کا فرق ہے. اس کو کس نے کہا تحریف ہے یہ؟ اگر کوئی اختلاف قراءات کو کہہ رہا ہے کہ جی یہ تحریف ہے تو یہ تو جاہل آدمی ہے. تو بولنا چاہیے بھائی اختلاف قراءات پہ کیا سنیوں کی کتابیں نہیں ہیں؟ بالکل ہیں. کیا شیعوں کی کتابیں نہیں ہیں؟ سب کے پاس ہے. اور اختلاف ہماری جو کتابوں میں لکھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، یہ سیستانی صاحب نے لکھا ہے منہاج الصالحین. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
جائز ہے. کف فے کے سکون, کفوان احد جائز ہے. اچھا کفوان حمزہ کے ساتھ, آخر میں واو نہیں, کفوان احد جائز ہے. کفوان احد جائز ہے. 4 قراتیں پڑھو چاروں. صحیح صحیح صحیح. اس میں کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہے. اس کو تحریف نہیں کہتے. صحیح. ٹھیک ہے. ہاں ہمارے پاس جو روایت ہے, میں تاکہ شیعہ سامعین بھی اگر استفادہ کریں آپ کے پروگرام سے, ہمارے پاس جو ہے نا مثلا ایک آیت میں مقصد ممبر کے آخر میں پڑھتا ہوں, اللہ لعنت اللہ علی الظالمین, اس کے بعد وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ہمارے پاس جو تفسیر روائی ہے, اس تفسیر روائی میں آیت کو اس طریقے سے تفسیر کرتے ہوئے لکھا گیا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. یہ تحریف نہیں ہے, یہ تبیین مصداق ہے. یہ ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بالکل. ان قریب وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کیا بدترین ٹھکانہ ان کا ہے, کس عذاب میں انہوں نے جانا ہے. تو یہ ہم نے ظلموں کے بعد مینشن کر دیا. ظلموں سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس نے کوئی مثال کے طور پر کسی کے ماچس کی ڈبیا چرا لی, لیٹر چرا لی, سگریٹ چرا لی, پین چرا لی. ظلموں یعنی ظلموں آل محمد, جنہوں نے آل محمد پہ ظلم کیا, جنہوں نے آل محمد سے جنگیں کی, جنہوں نے آل محمد کے خلاف خروج کیا, جنہوں نے آل محمد کے حق پہ ڈاکہ ڈالا, جنہوں نے آل محمد کی زمینوں پہ ڈاکہ ڈالا, جنہوں نے آل محمد کے گھروں پہ جو ہے کہ دھمکیاں دی, ظلم کیا, وہ ظالم جان لیں گے ان کا ٹھکانہ کیا ہے. تو اب اگر میں ممبر کے آخر میں پڑھوں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ, میں کوئی تحریف نہیں کر رہا ہوں. جی ٹھیک ہے. اور یہ بڑے بڑے مفسرین اہل سنت ہیں, وہ آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بیچ میں جملہ ڈال دیتے ہیں کہ میں آیت میں یہ. ٹھیک ہے. مثلا ایک میں مثال دیتا ہوں, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. دیکھیے فخر الدین رازی نے تفسیر کی ہے. جی اب وہ تفسیر میں کہہ رہے ہیں فَاذْكُرُونِي بِالدُّعَاء أَذْكُرُكُمْ بِالْإِجَابَةِ. اب عربی تو عربی ہے نا, اس کو تحریف تھوڑی کہوں گا, میں تفسیر کر رہا ہوں. تفسیر کر رہا ہوں. صحیح ہے. فَاذْكُرُونِي بِطَاعَتِي أَذْكُرُكُمْ بِرَحْمَتِي. دوسرا معنی آ گیا. فَاذْكُرُونِي فِي الرَّخَاءِ أَذْكُرُكُمْ فِي الشِّدَّةِ وَالْبَلَاءِ. فَاذْكُرُونِي فِي الدُّنْيَا أَذْكُرُكُمْ فِي الْعُقْبَى. فَاذْكُرُونِي عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَذْكُرُكُمْ فِي بَطْنِهَا. تو یہ کس نے کہا تحریف ہو گئی ہے؟ صحیح ہے. یہ تو میں آپ کے سامنے آیت کو کھول رہا ہوں. اب جب میں نے آیت کو کھولا تو ظاہری سی بات ہے اس عربی جملے کے بعد عربی جملہ ہی رکھوں گا. صحیح. تو کہاں سے تحریف ہو گئی بھائی؟ یہ تفسیر ہے یہ. ٹھیک ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ہے, وہ تفسیر میں لکھا ما انزل الیک فی علی من ربک. اب یہ فی علی میاں تحریف نہیں ہے, یہ وضاحت ہے. یہ تفسیر آیت کی کہ بھائی اللہ کی طرف سے نازل علی کے بارے میں کیا ہوا تھا کہ علی کی ملائیت کا اعلان کرو. اس کو مفسر نے لکھا, آپ کہہ رہے ہیں تحریف کر دیجیے. صحیح ہے. یہ تحریف نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک لفظ ہے قرأ, یہ بھی میں عرض کر دوں تحریف کے باب میں. ٹھیک ہے. قرأ ہمارے استاد شیخ بشیر نجوی فرماتے ہیں معنی ہے فہمہ استعمال ہوا ہے. اچھا. جمع کے معنی میں استعمال ہے, فہم کے معنی میں. صحیح. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اب آگے لکھا ہوا ہے قرأ ابن مسعود کذا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فی علی من ربک. اچھا اچھا. صحیح. اب قراءت سے آپ مثال کے طور پر سیدھی سادھی لغت پڑھنے والے تھے, اچھا ابن مسعود نے ایسی قراءت کی, اس کا مطلب تعریف ہو گئی. فہم بیان کیا. ٹھیک ہے. تبیین ہے. ابن مسعود آیت کو ایسے پڑھتے تھے, یعنی اس طرح سمجھتے تھے. بچتے تھے. صحیح. قرأ بمعنی فہم, لا بمعنی حرف. صحیح. ٹھیک ہے. ٹھیک. تو اب یہ جو ہمارے پاس تفاسیر میں ہے کہ قرأ ابن مسعود قضا یا قرأ جعفر بن محمد صادق قضا, اس قرأ کو وہ لے گئے تحریف قرآن کا, حالانکہ وہ تحریف قرآن نہیں تھا. ابھی میں نے آپ کے سامنے. جی. ٹھیک ہے. میں آپ کے سامنے مثلا درس اخلاق دے رہا ہوں. ابھی میں کہتا ہوں فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. فاذکرونی بطاعتی اذکرکم برحمتی. آپ کل کو جا کے لاہور میں کسی مقام پہ بولے کیسا شاکرین نے قرأ الآیہ کذا فاذکرونی بطاعتی اذکرکم برحمتی, مجھ پہ تحریف کا الزام لگایا. درست ہے, غیر علمی بات ہے. میں تو معنی بیان کر رہا ہوں. بالکل. واشکروا لی ولا تکفرون, میں کہوں واشکروا لی نعمتی, ایک نعمتی لگا دو سمجھانے کے لیے کہ میری نعمت تو, حالانکہ آیت میں تو نعمت نہیں ہے. آپ کہیں گے یہ تحریف کی. ھذا ما فسرنا بہ الآیہ. بالکل. لا ما حرفنا بہ الآیہ. ہم نے تحریف تھوڑی کی اس کے ذریعے. صحیح. ہم تو کھول کھول کے بیان کر رہے تھے. صحیح. ٹھیک ہے. اور کہ ہر مفتی, ہر مبلغ, ہر درس دینے والا یہی کام کر رہا ہے. صحیح ہے. صحیح ہے. اچھا, اسی میں جو ناسخ اور منسوخ ہے اس کو بھی تعویل کرتے ہیں سنی کہ ہماری روایتوں میں جو اس طرح کی باتیں آتی ہیں نا وہ ناسخ منسوخ ہے. نہیں, ناسخ منسوخ ایک بالکل الگ چیپٹر ہے. وہ بھی تحریف کا وہ نہیں. ٹھیک ہے. تحریف کا تو تعلق ہی ناسخ و منسوخ ہے. اچھا اچھا. قرآن کے اندر موجود ہے, آج بھی وہ آیت موجود ہے کہ اگر جو ہے بیویاں اپنے شوہروں کے مرنے کے بعد عدت رکھیں گی تو 1 سال کی عدت ہے نہیں. وہ 1 سال کی عدت والی آیت قرآن میں ہے. اور اگر جو ہے نا
شوہر مر جائے تو بیوی عدت رکھی کتنے 4 مہینہ 10 دن، وہ والی آیت بھی قرآن میں. جی جی. تو یہ ہمارے پاس مثال ہے ناسخ اور منسوخ کی کہ ایک حکم پہلے آیا تھا لیکن اس حکم کا ٹائم پیریڈ اتنا تھا. صحیح ہے. ٹھیک ہے، وہ حکم کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا. ٹھیک ہے. 1 سال کی عدت عورت نے رکھنی، وہ حکم منسوخ ہوا، نیا حکم آ گیا 4 مہینے 10 دن کی عدت کا. یہ ناسخ و منسوخ ہے. اس کا تحریف سے کیا تعلق ہے؟ دونوں آیتیں قرآن میں ہے، تحریف تو کہیں نہیں ہے. اچھا، اس میں جو اہل تسنن نے اس میں کیٹیگرائز کی ہے منسوخ التلاوہ، منسوخ الحکم، تو آپ کے یہاں ہمارے دیکھیں منسوخ التلاوہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں. ہمارے نسخ کا چیپٹر الگ ہے بالکل، تحریف سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. اچھا اچھا. ٹھیک ہے، آپ بیان کر رہے ہیں، میرے بھی علم میں نہیں، آپ کہاں سے بیان کر رہی ہیں؟ نہیں، اہل تسنن کی طرف سے. نہیں، نسخ کا تعلق تحریف سے. وہ نہیں، جن روایات کے آپ نے حوالہ دیا نا، وہ اس کی کاؤنٹر کرتے ہیں کہ بھائی روایتیں تو ہماری کتابوں میں ہیں جس کو آپ تحریف لے رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں اس میں قرات کے اختلافات ہیں اور اس میں یہ ناسخ منسوخ بھی، وہ اس کو تحریف شدہ روایتیں مانتے ہی نہیں ہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں. بہت اچھی بات ہے، ہم دونوں پھر متفق ہو جائیں گے اینڈ میں جا کر کے. آپ کا بھی قرآن محرف نہیں ہے، ہمارا بھی محرف نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو خوشائند بات ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کوئی لازمی طور پہ تھوڑی ثابت کرنا ہے. نہیں، وہ تو الزامی طور پہ آپ نے ویسے پوچھا. ٹھیک ہے، جہاں تک بات ہے کہ جی کتابوں میں چیز آئی ہے، اگر مجھ پر یہ طرح سے شیعہ نظر آتے تو میں کہوں گا آپ کی کتابوں میں بھی. ہاں یہ ہے، صحیح ہے، بالکل. یعنی سنی علماء نے تحریف پر کتابیں لکھی ہیں، نہیں لکھی ہیں تو میں آپ کو بھجوا دوں گا آپ کے گھر پہ کہ یہ کتاب ہے. صحیح صحیح. اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتے. خالی کتاب کا ہونا کافی نہیں ہے. ہاں، اب فصل الخطاب کی آپ بات کر رہے ہیں. جی جی. فصل الخطاب کتاب تو چھپ گئی، اس کے ساتھ پورا ایک رسالہ تھا فارسی میں مرزا حسین نوری تبرسی کا. اب وہ نہیں پڑھا. وہ غائب ہو گیا، وہ ہے ہی نہیں. وہ صحیح صحیح. کتاب بھی چونکہ الگ سے چھپی تھی تو علماء نے پھر اس پہ شور مچایا کہ بھائی اس طریقے سے مس پروپیگیٹ ہو گئی، لوگ غلط تصور کریں گے. ٹھیک ہے، اس میں بھی ساری وہی روایتیں جمع ہوئی جن میں تبیین مصداق ہے. صحیح. لہٰذا میں واضح طور پہ آپ کے سامنے کہوں، ہمارے شیعہ سنی بھائی جو بھی ہیں وہ سب اس کو غور سے سنیں کہ کوئی شیعہ روئے زمین پہ ایسا نہیں ہے جو کہ قائل ہو کہ جو ہے نا یہ والا جو قرآن ہے جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اس میں کوئی کمی ہے یا زیادتی ہے اور امام زمانہ پردہ غیب سے کوئی نیا قرآن لے کر آئیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. صحیح صحیح. ہاں، ایک قرآن ہے امام زمانہ کے پاس جس قرآن میں وہ حاشیے لگے ہوئے ہیں جو امیر المومنین کے ہاتھ کے ہیں، جو رسول اللہ فہم کہ اس آیت کا یہ مطلب تھا، اس آیت کا یہ مطلب، وہ ان کی جسے کہتے ہیں مواریث میں سے، ان کی میراث ہے، علمی میراث ہے جو ائمہ کے گھر میں قرآن موجود ہے. فرض کریں میرے پاس قرآن ہے، میں اس میں حاشیے میں کچھ آیت کا مطلب لکھ دیتا ہوں تو آل محمد نے وہ مطالب لکھے وہ قرآن ہے، امیر المومنین کا قرآن. صحیح صحیح. وہ تحریف شدہ قرآن نہیں ہے، وہ یہی قرآن ہے. صحیح. یہ کہنا کہ جی کوئی نیا قرآن لے کر آئیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم لوگ کسی تحریف کے قائل نہیں ہیں اور جو قرآن کی تحریف کے قائل ہو ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں.